بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قصی نے جلد ہی اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے ہر عمر کے لوگوں میں اپنی جگہ بنا لی، تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور اپنی خوبیوں کے بدولت حلیل کی قربت بھی حاصل کر لی۔ حلیل بھی قصی کی خوبیوں سے بہت متاثر تھا۔ نتیجہ قصی نے جب حلیل کی بیٹی سے شادی کی خواہش کی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس طرح قصی مکے کے والی کا داماد بن گیا۔ حلیل دل سے مکے میں قصی کی قیادت چاہتا تھا کیونکہ وہ ان کے حسب نسب سے واقف تھا، حالانکہ ان کی اولاد موجود تھی۔ بالآخر تھوڑی سی مشقت کے بعد مکے کی قیادت قصی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یوں قصی کو کعبے کی کنجیاں حاصل ہو گئیں۔ یہ تھی اللہ کی منصوبہ بندی جس کی بنیاد اللہ نے ملک شام میں رکھی، اور جس سسرالی رشتے کے ذریعے یہ قیادت بنو اسماعیل کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی، اللہ نے اسی رشتے کے ذریعے انہیں وہ لوٹا دی۔ قصی نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اطراف میں جو قریش آباد تھے انہیں مکے میں لا کر بسایا۔ اس سے ان کا جتھا مضبوط ہوا اور قریش کی وفاداریاں اور محبتیں بھی انہیں حاصل ہوئی۔ قصی کے اہم کاموں میں ایک بڑا کام دارالندوہ کا قیام ہے۔ یہ مکہ کا پہلا پارلیمنٹ تھا۔ قصی کو سب کی رضا سے اس کی صدارت ملی۔ وہ اپنے چھوٹے بڑے تمام معاملات دارالندوہ ہی میں حل کیا کرتے تھے۔ غرض جنگ کا جھنڈا بھی قصی کے ہاتھوں ہی بدوایا جانے لگا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا۔ سقایا اور رفادہ کے لیے قصی نے الگ سے ایک خاص رقم جمع کرنے کا انتظام کیا۔ یہ رقم قریش کے قبیلے ہی سے لیا جاتا اور وہ حاجیوں کو کھلانے پلانے پر خرچ کیا جاتا۔ سچ ہے، خاندان کا عروج و زوال اسی طرح ہوتا ہے۔ کون سا فرد اپنی خوبیوں سے خاندان کو بام عروج تک پہنچا دے اور کون اپنی حرکت سے اس کا نام مٹی میں ملا دے، کچھ پتہ نہیں۔ اس طرح اللہ نے قصی کے ذریعے بنو اسماعیل کو مکے میں دوبارہ سکونت عطا کی۔ قصی کے 6 بیٹے تھے جس میں 2 قابل ذکر ہیں اور ان کے حالات بھی ملتے ہیں۔ عبدالدار، عبد مناف۔ اس میں بہترین خصوصیت عبد مناف میں تھی، لیکن قصی کا جھکاؤ اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کی طرف تھا۔ انسان کتنا بھی عقل مند ہو اور کامیاب ہو، اولاد کے معاملے میں اس کے اصول مختلف ہو جاتے ہیں اور یہی اس کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ لہٰذا اس نے منصب کا بٹوارا کیا، کچھ مناصب عبدالدار کو اور کچھ عبد مناف کو دیے۔ عبد مناف کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی، لیکن عہدہ زیادہ عبدالدار کو ملا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد لیکن تمام مناصب عبد مناف کے پاس واپس آ گئے۔ عبد مناف کی وفات کے بعد بنو عبد مناف یعنی عبد مناف کی اولادوں نے مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ لہٰذا ہاشم نے ہی پوری زندگی سقایا اور افادہ کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اسلام کی آمد سے پہلے کھانا کھلانے اور میٹھے شربت حاجیوں کے لیے میٹھے شربت کا انتظام کرنا اپنے لیے باعث فخر اور منصب کی بات سمجھتے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ وہ وراثت ہے جو دور جاہلیت میں بھی ان کے اندر موجود تھی۔ ہمارے ہندوستان کے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے خون سے یہ جذبہ کیسے ختم ہو گیا؟ ان کے گھر کے باہر ہمیں ایسا نظارہ کبھی کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا؟ جبکہ عرب کے اندر آج بھی یہ کوالٹی موجود ہے۔ وہ مہمانوں کی میزبانی آج بھی باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے سادات کا یہ دعویٰ مجھے کچھ مشکوک لگتا ہے۔ ہاں، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کے گھر کے باہر یہ نظارہ دیکھ لیا تو یقین بھی کر لوں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی اس پر سوچئے گا ضرور۔ لیکن خوشخبری ہے تمام امت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے کہ ہم اس صفت کو دل و جان سے اپنا لیں اور خاندان رسول کے صفات میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔
ہاشم اپنے زمانے کے عظیم انسان شمار کیے جاتے تھے۔ وہ دردمند اور رحم دل انسان تھے۔ مکے کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگو کر لوگوں کو کھلاتے۔ عربی میں حشم کے معنی توڑنے کے ہوتے ہیں اور ہاشم توڑنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اور انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہاشمی کہلایا۔ قریش چونکہ تجارت پیشہ تھے، وہ ہاشم ہی تھے جنہوں نے اپنی سوجھ بوجھ سے مکے کے باہر کے ممالک سے ایک عہد نامہ حاصل کیا، جس میں یہ طے پایا کہ اطراف کے تمام ممالک جو حج کے لیے مکہ آتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اس نسبت سے بیت اللہ ان کے لیے حرمت کا گھر ہے، تو یہاں کے رہنے والے اس کے پاسبان ہیں، اس ناطے وہ بھی محترم ہیں، لہٰذا ان کے تجارتی قافلوں کو راستے میں کوئی لوٹنے کی کوشش یا ہمت بھی نہ کرے۔ ہاشم نے قریش کے لیے 2 بڑے تجارتی سفر کی راہیں اس طرح آسان کر دی، جاڑے میں یمن کا سفر اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ القریش میں اللہ نے ایک بڑے احسان کے طور پر اہل قریش کو یاد دلایا ہے۔ اہل قریش کو یہ آسانی بیت اللہ کے نام سے حاصل ہوئی تھی۔ ہاشم ایک بار تجارتی سفر کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ سے گزرے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ وہاں انہوں نے بنو عدی کی بیٹی سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں رک کر ملک شام چلے گئے۔ روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ دوران سفر فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ہاشم نے شام جاتے ہوئے سلمہ سے شادی کی تھی اور واپس مکہ نہ جا سکے تھے، اس لیے ان کے خاندان والوں اور بھائیوں کو ان کی شادی کا علم نہ تھا۔ سلمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ اپنے وطن سے دور مدینہ میں اپنی ماں کے سائے تلے پرورش پاتا رہا، اس حال میں کہ خاندان والے اس کے وجود سے لا علم تھے۔ ادھر مکے میں ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب کو تمام مناصب حاصل ہوئے۔ غالباً 8 سال کے بعد مطلب کو اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کا علم ہوا جو دیار غیر میں پرورش پا رہا تھا۔ مطلب بھتیجے کی محبت میں یثرب پہنچ گئے، سلمہ سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ بچے کو اس کے اپنے خاندان میں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ سلمہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی عورت تھی، جانتی تھی بچے کا وجود اپنے خاندان کے درمیان بہتر پھلتا پھولتا اور نکھرتا ہے، اور وہ بھی جبکہ خاندان ہاشم جیسا باعزت اور بہترین اوصاف کے مالک کا ہو۔ سلمہ نے کلیجے پر پتھر رکھا، اپنے بچے کی بہترین مستقبل کے لیے اسے ان کے آبا و اجداد کے گھرانے کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ یقیناً آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ ایک عجیب سا غیر معمولی کردار نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں بیاہ کرانے والی عورتوں میں۔ کہیں کسی فیصلے میں نہ اپنی ممتا کو آگے رکھتی ہیں اور نہ اپنی قربانیوں کی کوئی دہائی دیتی ہیں۔ فاطمہ نے قصی کے پیروں میں بھی اپنی ممتا کی زنجیر نہیں ڈالی، اور نہ ہی اب سلمہ نے اپنے اکیلے پن آخری سہارا جیسا کوئی رو نہ رویا۔ بچے کی خود اعتمادی اور بہترین مستقبل کے لیے اس کا اپنے جتھے یعنی اپنے خاندان میں لوٹنا ضروری تھا۔ باپ کا خاندان ہی بچے کا اصل خاندان ہوتا ہے، وہیں بچے کو حقوق اور مضبوطی ملتی ہے۔ لہٰذا وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو اپنے ددیحال سے متنفر کروا دیتی ہیں، دراصل اپنے بچوں کے ہی خود اعتمادی میں کمی کی وجہ بنتی ہیں۔ جب سے بنت حوا نے مردوں کے پیروں میں محبت کی بیڑیاں ڈالنا شروع کر دی، خواہ وہ ممتا کی صورت میں ہو یا زوجہ کی، قوم بہادر سپوتوں سے محروم ہو گئی۔ سلمہ سے اجازت لے کر مطلب اپنے بھائی ہاشم کی نشانی کو اپنے سینے سے لگائے مکہ خوشی خوشی لے کر لوٹے۔ چونکہ مکے میں اس بچے کی آمد کا کسی کو علم نہ تھا، اس لیے جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا وہ اپنے ساتھ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔
لہٰذا انہوں نے پکار لگا دی، مطلب عبد المطلب کے ساتھ آئے ہیں، اور اس طرح شیبہ اپنے چچا کے نام سے عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ مکہ میں ان کے صفات جیسا کوئی دوسرا نوجوان نہ تھا۔ ان کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار میں مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان ان کا ہم مرتبہ نہ تھا۔ مطلب نے اپنی جانشینی اپنے لائق بھتیجے عبد المطلب کو سونپ دی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہی اس منصب کے اصل حقدار تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں وہ عزت حاصل کی جو ان کے آبا و اجداد میں بھی کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ ان کا لقب فیاض تھا، ان کا دسترخوان یتیموں مسکینوں کے لیے کھلا تھا اور بچا ہوا کھانا جانوروں اور چڑیوں کے لیے۔ اس بنا پر وہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والے جیسے الفاظ سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب کی زندگی میں بیت اللہ کے حوالے سے 2 واقعات پیش آئے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وجہ سے عبد المطلب کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی، جس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔